السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ سوچا تھا ریکارڈنگ کرنا 8 بجے پورے شروع کروں گی، تو میں نے اس چکر میں پروف ریڈ بھی نہیں بس وہ کیا ہے نا کہ آپ لوگوں نے تو سبسکرائب پورے کیے نہیں، لیکن آپ کی رائٹر بہت اچھی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت اچھی ہوں، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو کر دیتے ہیں ریکارڈنگ۔ کیا یاد کرو گے آپ لوگ بھی کیسی اچھی رائٹر سے پالا پڑا ہے، خود ہی اپنی تعریف کرتی ہوں اور تو کوئی کرتا نہیں۔ اچھا جھوٹ بول رہی ہوں، آپ سب بھی کرتے ہو۔ تو 27 سبسکرائبر رہ گئے، تو جلدی کر دو کل تک کر دو، ابھی ایپیسوڈ تو آپ کو میں دے ہی رہی ہوں، تو کل تک کر دو۔ شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ، میرا نیو ناول، میرا نیا سفر۔ یہ سفر بھی ہوگا 3 سے 3.5 مہینے کی طویل مدت پر مشتمل۔ کیا میں خالص اردو والے لفظ یوز کر رہی ہوں، اور جب میں ڈائلاگ لکھ رہی ہوتی ہوں نا اپنے، تب اردو والے خالص قسم کے لفظ مجھے یاد ہی نہیں آتے، کہ یہ کیا ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کرتی رہتی ہوں۔ اس دن نا میں ایک لفظ بھول گئی تھی، مشتمل، ابھی میں نے یوز کیا، میں بھول گئی تھی، اور میں یاد کر کے اللہ جی کیا لفظ تھا مجھے یاد ہی نہیں آیا۔ بس ہوتا ہے کبھی کبھی، ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر جب میں ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے فارغ ہو گئی نا، میں نے آپ کو دے دی ایپیسوڈ، اس کے بعد مجھے یاد اچھا یہ والا لفظ تھا، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ویسے وہ ہوتا ہے نا جب ہم لڑائی میں پڑ رہے ہوتے ہیں، تو جو مین باتیں ہوتی ہیں وہ بعد میں یاد آتی ہیں۔ یہ بھی بولا جا سکتا تھا، ہاں یہ بول کے میں نے منہ بند کر دینا تھا اس کا، لیکن تب یاد نہیں آتی، تو یس وہی میرا حال ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ تو آج کے ایپیسوڈ تو میں نے لکھ لیا آپ لوگوں کے لیے، تو اب شروع کر دیتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ باقی آپ لوگ جانیں اور آپ لوگوں نے کے سبسکرائبرز جانیں۔ دیکھتی ہوں کس طرح سے آپ ویلکم کرتے ہو اپنے قائزان کو، جس کا آپ نے تقریباً 6 ماہ سے زیادہ وقت تک انتظار کیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ ناول بھی پچھلے ناول کی طرح بہت سارا پیار پائے گا۔ ہاں یار، میں نہیں کہہ رہی کہ یارم کا کمپٹیشن ہے اس کے ساتھ یا ایسا کچھ بھی ہے، تو اللہ کا واسطہ آپ لوگوں کو بھی اس کا کمپٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یارم کو پیار دیا نا، اب اتنا ہی پیار اس کو بھی دے دینا، ٹھیک ہے؟ تو یارم کے ساتھ میچنگ میچنگ بھی نہیں، یارم ڈان تھا نا، تو یہ گینگسٹر ہے، فل الگ الگ کیٹیگری، الگ الگ کردار، الگ الگ سٹوری۔ تو اب میں مزید باتیں نہیں کرتی۔ آج میرا منہ بھی ٹھیک ہو گیا، میں سومو جل کام آ گئی ہے، قسم سے اتنا گندا ٹیسٹ ہے نا سومو جل کا، لیکن پھر بھی مما نے زبردستی کروایا ہے، تو خیر لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں عریج باتیں بہت کرتی ہے، ہمیں ناول کم سناتی ہے، تو بھائی عریج تو باتیں کرے گی، جس کو سننا ہے سنو، جس کو نہیں سننا اسکپ کر دو۔ اور ناول اتنا ہی آئے گا جتنی ایپیسوڈ میں لکھتی ہوں، یعنی کہ میں نے ورڈز کے حساب سے ایپیسوڈ سیٹ کی ہوتی ہے کہ اتنے ورڈز کی ایپیسوڈ آئے گی، تو اتنی ہی آئے گی، زیادہ نہیں آئے گی۔ تو ایک اور بات، سیٹرڈے نہیں، منڈے ٹو سیٹرڈے ایپیسوڈ آئے گا، سنڈے کو میں کروں گا چھٹا، اور ہر سنڈے کو کروں گا، کوئی مجھے فورس نہیں کرے گا ایپیسوڈ لکھنے کے لیے، میں چھٹا کروں گا۔ اوکے لیٹس اسٹارٹ۔ اب میں باتیں نہیں کروں گا، اب میں ایپیسوڈ پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرم قائزان، قسط نمبر 1، تحریر عریج شاہ۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، مصر کی سڑکیں اس وقت بھیگی ہوئی تھی، اور اب سڑک کے بیچوں بیچ آنے والی ٹھک 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 کی خطرناک آواز ہر دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی بارش نے ہر طرف اچھا اثر دکھایا تھا۔ قاہرہ شہر میں موسم کافی خوشگوار اور دلکش تھا، اور اس موسم نے گرمی میں کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر ٹھنڈک پیدا کر دی تھی۔ مگر یہ علاقہ کوئی عام علاقہ ہوتا تو اس وقت یہاں لوگ بارش کے بعد اس خوبصورت موسم کو انجوائے کر رہے ہوتے، لیکن یہ کوئی عام جگہ نہ تھی، اور یہ نہ ہی کوئی عام علاقہ تھا، یہ خطرناک ترین گینگسٹرز کا علاقہ تھا۔ یہاں پر صدیوں سے گینگسٹرز حکومت کرتے آئے تھے، یہاں کی ہوائیں بھی شور مچانے سے ڈرتی تھی، یہاں کے لوگ سر شام ہی اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے، کیونکہ رات کی اس تنہائی میں باہر نکلنا موت کا دوسرا نام تھا،
اور پہلا نام موت کا کازان کاظمی تھا۔ یہاں کا بچہ اس نام سے واقف تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ اس علاقے کا حاکم کون ہے جو برسوں سے یہاں حکومت کر رہا ہے، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جس نے اس کا چہرہ دیکھا ہو۔ وہ اپنا چہرہ چھپاتا نہیں تھا، وہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت کوئی کرتا نہیں تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ کسی بہت بڑے افسر نے کائزان سے آنکھیں ملا کر بات کی تھی، اور پھر اس کی بھیانک ترین موت اس علاقے کے ایک انسان نے دیکھی تھی، اور پھر کوئی بھی اتنی ہمت نہیں کر پایا کہ کوئی کائزان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، بلکہ کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو اسے اس کی شکل سے پہچانتے تھے۔ اس کا خوف اس علاقے میں ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھنے کا خواہش مند نہ تھا۔ یہاں کوئی ایسا انسان نہ تھا جس کا کائزان کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ وہ یہ نام بھی اپنی زبان پر آنے نہیں دیتے تھے۔ اس کا کوئی لمبا چوڑا گینگ نہ تھا، صرف 2 لوگ تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اسے کسی ٹیم کی ضرورت نہ تھی۔ وہ گینگ بنانے پر یقین نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ اپنا سارا کام خود کرتا تھا، اور ایسے انداز میں کرتا تھا کہ ثبوت ہونے کے باوجود بھی کوئی اس تک پہنچ نہیں پاتا تھا۔ ویسے بھی اس تک پہنچ کر اپنی موت کسی کو بلانی نہیں تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اس آواز، اس خاموشی اور سناٹے کو چیرتی آواز عجیب سا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ سب لوگ اس آواز کو سننے کے بعد بھی اپنے گھروں سے نہ تو باہر نکلے تھے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی آواز پیدا کی تھی۔ یہ علاقہ روزمرہ کام کرنے والے لوگوں کا تھا، جو صبح اٹھ کر اپنی نوکری پر جایا کرتے تھے۔ یہاں پر عورتوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کوئی شادر نادر گھر ایسا تھا جہاں کوئی آدمی اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر رہتا تھا، ورنہ یہ مردوں کا علاقہ تھا۔ یہ آواز کسی کے لیے بھی نئی نہیں تھی۔ یہ لوگ اکثر اس آواز کو سنتے تھے، لیکن روز کی بنسبت آج آواز ذرا تیز تھی۔ شاید وہ روز سے زیادہ اس ٹوکے کا استعمال کر رہا تھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھا زور زور سے تازے گوشت پر ٹوکا مارے جا رہا تھا۔ یہ منظر بالکل کسی کسائی جیسا تھا۔ وہ 30 سالہ پرکشش، بھرپور وجاہت کا مالک شخص آج اس کام میں ماہر تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بچپن سے یہ کام کرتا آیا ہو۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر دوسری طرف منہ کیے ایک آدمی کھڑا تھا، جو شاید اس کے کام ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ قائز، ایک 24-25 سالہ لڑکا بھاگتا ہوا اس جگہ پہنچتا اسے آواز دے رہا تھا، جب دوسرے آدمی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رسل، مجھے اس جنگل کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ میں ساری معلومات نکال لایا ہوں۔
وہ اسے ٹوکے کا استعمال کرتے دیکھ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا آگے جانے کے بجائے اسی آدمی کے پاس آ گیا تھا جو تھوڑی دیر پہلے دوسری طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ قائز ڈبلیو کے لیے کھانا تیار کر رہا ہے، اسے فارغ ہونے دو، پھر بات کرتے ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ رفیل نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ رسل، یہ کھوپڑی اور ہڈیاں نالے میں پھینک دو۔ ڈبلیو کو آج یہ صاف ستھرا گوشت دینا، آج اس کی دعوت ہوگی۔ اسے پیچھے سے آواز سنائی دی تھی اور وہ کافی پرسکون تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوش ہے، اور وہ دونوں جانتے تھے اسے کس بات کی خوشی تھی۔ اس بات کی خوشی تھی کہ آج اس کا ڈبلیو پیٹ بھر کر دعوت کرے گا۔ تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا اس نے انسانی گوشت کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، جس کی وجہ سے آج کل وہ کافی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ آوارہ، بے شرم، آ گیا آوارہ گردیاں کر کے۔ کوئی خیال ہے کہ دکان 4 بجے سے بند ہے، اگر کچھ بیچے گا نہیں تو ہم کھائیں گے کیا؟ یاور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ابا اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو لکڑی کا سہارا دیتے کمرے سے نکلتے اسے باتیں سنانے لگے تھے۔ ابا صبح سے دکان پر ہی بیٹھا تھا، اچھی خاصی بکری ہوئی تھی۔ اگر ضروری کام نہ ہوتا تو نہیں جاتا میں، مرم کا ایڈمیشن فارم لانا تھا، اور دکان سارا دن بند نہیں تھی، صرف 1-1.5 گھنٹہ بند رہی ہے۔ آج آخری تاریخ تھی، اگر آج بھی میں نہ لے کر آتا تو اگلے کا داخلہ نہیں جاتا۔ صبح سے شام تک دکان میں گزر جاتی ہے، 1 سیکنڈ نہیں ملتا آگے پیچھے دیکھنے کو۔ اتنی مشکل سے فارم ملا ہے، اتنا رش تھا، وقت لگ گیا، لیکن میں نے تقریباً 5:30 بجے تک دکان دوبارہ کھول لی تھی، اور اب بھی دکان سے ہی میں واپس گھر آیا ہوں۔ آپ کے لاڈلے چشم و چراغ نے آپ کو غلط خبر دی ہے، اس نے سیڑھیوں پر کھڑے احد کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اسی کی چگلیوں کا اثر ہے، وہ اپنے چھوٹے بھائی سے کوئی بغض نہیں رکھتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ابا سے اس کی جھوٹی شکایتیں لگا کر ابا کو اس سے بدظن کر دیتا تھا، اور یہ آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہوتا آیا تھا۔ ابا اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن دادا ابا نے زبردستی شادی ان کی اماں سے کروا دی۔ شادی کے 2 سال بعد جب انہیں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہیں بہانہ مل گیا دوسری شادی کرنے کا، اور پھر وہ اپنی من پسند بیوی اس گھر میں لے آئے۔ اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کریں گے۔ ان کی دوسری شادی کو بامشکل 2 ماہ ہوئے تھے کہ اماں نے انہیں یاور کی خوشخبری سنا دی۔ ابا، یاور کی تو خوشی ہوئی یا نہیں، ابا کو یاور کی خوشی ہوئی یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن احد جو ان کی من پسند بیوی سے ان کی پہلی اولاد تھا، ان کے لیے جیسے ان کا سب کچھ تھا۔ احد سے تو ان کی محبت ایسی تھی جیسے ان کی بس ایک ہی اولاد ہو، حالانکہ ان کی من پسند بیوی میں سے بھی ان کی 3 اولادیں تھیں، سب سے بڑا احد، اس کے بعد تمنا، اور اس کے بعد مائدہ۔ تمنا اور مائدہ کی شادی
ابا نے اس کے 22 برس پورے ہونے سے پہلے کرا دی تھی، اور یاور کی پیدائش کے 9 سال بعد اماں سے ان کی ایک اور اولاد مرہم کی پیدائش ہوئی۔ اماں مرہم کو اس دنیا میں لاتی خود اپنی سوتن اور نام و نہاد شوہر سے ہر واسطہ ختم کرتی اپنے خدا کے پاس چلی گئی، کیونکہ شوہر کی بے وفائی اور سوتن کے روز روز کے جھگڑوں نے بھی اس معصوم عورت کو اندر ہی اندر ختم کر دیا تھا۔ آہد اور یاور کی عمر میں صرف 1.5 مہینے کا فرق تھا، لیکن پھر بھی یہ فرق جیسے کئی سالوں کا تھا۔ اماں ابا کی ساری محبت، ساری توجہ صرف اور صرف آہد، تمنا اور مائدہ کے لیے تھی۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ یاور کے ساتھ ساتھ مریم سے بھی ان کا رشتہ صرف اتنا ہی تھا جتنا ان کی ماں کے ساتھ تھا۔ ابھی سے نہیں بلکہ 27 سال سے ابا اپنی دوسری بیوی کے کانوں سے سنتے تھے اور اسی کی زبان سے بولتے تھے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کی باتوں سے ان کی اولاد پر کیا اثر ہوتا ہے۔ آج کل عہد کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ابا جلد سے جلد اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے، جبکہ یاور کے لیے بھی اس کی سوتیلی ماں نے اپنی بھتیجی دیکھ رکھی تھی، جس سے شادی سے وہ صاف انکار کر چکا تھا، اور اس دن سے ہی ابا اور اس کے تعلقات درست نہیں تھے۔ عہد کپڑوں کی دکان پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، کیونکہ یہ اس کی شان کے خلاف تھا، جبکہ یاور کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اور نہ ہی اس طرح کے نخرے اس کا باپ اٹھانے کو تیار تھا۔ اسی لیے وہ محض 9 سال کی عمر سے ہی اپنے باپ کی دکان سنبھالتا تھا۔ میٹرک تک اس نے تعلیم بھی حاصل کر لی تھی۔ بعد میں اس کی سوتیلی ماں نے یہ کہہ کر اس کا سکول بند کروا دیا کہ بس لڑکوں کے لیے میٹرک کافی ہوتا ہے۔ حالانکہ عہد MA کر رہا تھا اور 3 بار فیل بھی ہو چکا تھا، لیکن اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ تھا اس پر خرچ کرنے کے لیے۔ یاور خود تو نہیں پڑھ سکا تھا، لیکن وہ مریم کو بہت پڑھانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اس کے معاملے میں باپ سے بھی لڑ جاتا تھا۔ پہلے وہ کچھ بولتا نہیں تھا تو ہر کوئی اس پر شیر تھا، لیکن جب سے اس نے اپنے لیے آواز اٹھانی شروع کی تھی، اس کا باپ بھی اس کے سامنے دب جاتا تھا۔ پہلے وہ اسے بہت مارتا تھا، لیکن تقریباً 3 سال سے اس کی مار والا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اب یاور کے منہ میں زبان تھی جس کا استعمال کرنا وہ خوب جانتا تھا۔ کیا تم سیریس ہو؟ تم سچ میں مایا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا گائز، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ پلیز اب اپنی بات سے مکر مت جانا، پیچھے مت ہٹ جانا۔ تم نے اب بھی کہا نا کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو، اپنا گھر بسانا چاہتے ہو۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، رسل بے حد خوشی سے بتا رہا تھا۔ اس کی شادی کا سن کر وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ لیکن تمہیں شادی کا خیال کیسے آیا؟ میرا مطلب ہے اچانک تم نے شادی کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ وہ شاید اب تک یقین نہیں کر پایا تھا، لیکن اس کی بات پر قائز نے کندھے اچکائے تھے۔
تم ہی تو کہتے تھے کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے، اپنا گھر بسانا چاہیے، اور یہ بھی تو تم نے ہی کہا تھا کہ مایا میرے لیے اچھی لائف پارٹنر ثابت ہوگی، اور ویسے بھی وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، میرے کام کے بارے میں، میری نیچر کے بارے میں اسے سب کچھ پتہ ہے، تو پھر مجھے اس سے شادی کرنی چاہیے نا۔ وہ بالکل ریلیکس انداز میں بول رہا تھا۔ کیا تم میرے کہنے پر اس سے شادی کر رہے ہو؟ کیا تم مایا سے محبت نہیں کرتے؟ اسے یہ سوال پوچھتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ خود بھی جانتا تھا وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، اپنے آپ سے بھی نہیں، محبت میں کسی سے نہیں کرتا۔ رسل، جس طرح کی زندگی میں گزار رہا ہوں، مجھے کسی سے محبت کرنے کا حق نہیں ہے۔ میں مایا سے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ میں حرام سے دور رہ سکوں۔ وہ ہر وقت میرے آس پاس رہتی ہے، اس کی بے باکیاں کبھی کبھی غصہ دلاتی ہیں۔ وہ محبت کے چکر میں اپنا آپ تباہ کرنے کو تیار ہے۔ تم نہیں جانتے کہ کل رات میرے کمرے میں آ کر اس نے بہت بے خدا حرکت کی ہے۔ وہ مجھے حرام کھانے پر مجبور کر رہی ہے۔ مسلمان ہوں، ناجائز حرام ہے مجھ پر، اور ویسے بھی وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے۔ سوچ رہا ہوں اس کی محبت کو آزما لیتا ہوں، اسے کسی بڑے گناہ سے روک لیتا ہوں۔ میں مرد کی محبت میں رسوا ہوتی عورت دیکھ نہیں سکتا۔ یہ انگوٹھی دیکھو، سوچ رہا ہوں آج اسے شادی کے لیے پرپوز کر دوں۔ اس نے ایک چھوٹی سی رنگ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، تو تمہیں اسے پرپوز کر دینا چاہیے۔ شادی کب تک کرنی ہے؟ میرا ارادہ پرسوں تک نکاح کرنے کا ہے، باقی تم اور رفیل سنبھال لینا۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے بولا تو رسل نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بھائی، کیا کرتے ہو تم؟ آج بھی ابا کے پیسے چوری کر کے لائے ہو؟ وہ اپنی جیب سے چند ہزار کے نوٹ نکالتا اسے دینے لگا۔ چوری کیا؟ سارا دن اس دکان پر کھجل اور خوار ہوتا ہوں میں، اور اس کا لاڈلا آ کر سارے پیسے نکال کر لے جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ دکان بند رہے تو ہم لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور یہ جناب آج صبح دکان کے پیسوں سے 25,000 نکال کے لے گئے ہیں۔ اس سے تو کسی نے کوئی سوال نہ کیا، اور میرے 5,000 بھی چوری کے ہو گئے۔ ابا سے زیادہ اب اس دکان پر میرا حق ہے، اور تو جا کے یہ پیسے رکھ۔ ان پیسوں میں بس میرا 2 لاکھ پورا ہو جائے، پھر تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ وہ کھانے کی پلیٹ اپنے سامنے کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح پہلا نوالا بناتا اس کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ کیا کرو گے تم؟ مجھے بھی بتاؤ۔ وہ عمر میں اس سے 9 سال بڑا تھا، لیکن ان دونوں میں آپ جناب کا کوئی تکلف نہ تھا۔ مصر جاؤں گا، وہاں پر نوکریاں چلی ہیں، اور وہ بھی عام نوکریاں نہیں بلکہ بہت اچھی نوکریاں۔ 2 لاکھ پورے ہو جائیں تو یہاں سے ایجنٹ مصر لے جاتے ہیں، اچھی رہائش اور نوکری کے ساتھ اچھی تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ یہاں
یہاں سے جانا تھوڑا سا مشکل ہے، کشتیوں پر غیر قانونی طریقے سے لے کر جاتے ہیں، لیکن وہاں سب کچھ سیٹ کروا دیتے ہیں۔ ایک بار میں یہاں سے نکل جاؤں، تجھے جلد سے جلد اپنے پاس بلا لوں گا، اور پھر ہم دونوں بہن بھائی مست زندگی گزاریں گے۔ میں تیری دھوم دھام سے شادی کروں گا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ حسرت سے بول رہا تھا، جبکہ مرم کے اندر عجیب سے اندیشے پیدا ہونے لگے تھے۔ یہ ساری باتیں وہ کرتا ہی رہتا تھا اور یہاں سے جانا چاہتا تھا کسی دوسرے ملک، اور کافی وقت سے ابا کی دکان سے پیسے نکال کر وہ جمع بھی کر رہا تھا۔ جب شروع میں اس نے پیسے نکالنا شروع کیا تو اسے بتایا تھا کہ اس نے 2 لاکھ روپے پورے کرنے ہیں۔ شروع میں اسے فکر نہ تھی، لیکن اب 2 لاکھ پورے ہونے والے تھے تو اسے بھی عجیب سا ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ اسے غیر قانونی طریقے سے جانا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس میں کتنا خطرہ تھا، لیکن اس کا دل انجانے ڈر سے کانپنے لگا تھا۔ اس کے پاس کوئی بھی نہ تھا اس بھائی کے علاوہ۔ باپ نے تو کبھی پلٹ کر خبر بھی نہیں لی تھی۔ جو تھا یاور ہی تھا، جو باپ بھی تھا، بھائی بھی تھا، دوست تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے اور کسی کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس سے دور ہونے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اندر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں تھا، جبکہ پیچھے دور تک خون کے نشان تھے۔ پورا فرش اس کی لاش گھسیٹنے کی وجہ سے خون سے بھر چکا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے بالوں سے یوں ہی گھسیٹتا اسے ایک کمرے کی طرف لے آیا تھا۔ یہ کمرہ ہر طرف سے برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کمرے کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ دکھنے میں یہ ایک مردہ خانہ محسوس ہوتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھے کتنی عزیز تھی، اتنی عزیز کہ میں تم سے شادی کرنے جا رہا تھا، لیکن دیکھو تم نے کیا کر دیا، مجبور کر دیا مجھے یہ قدم اٹھانے پر۔ لیکن تم فکر مت کرو، تم مجھ سے کبھی دور نہیں جانا چاہتی تھی نا؟ میں تمہیں کبھی خود سے دور کروں گا۔ وہ برف کا ایک بڑا سا تابوت نکالتے ہوئے بول رہا تھا، جو پورا شیشے کا بنا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، اتنے پاس کہ میں صبح شام روز تم سے ملنے آیا کروں گا۔ تم مجھ سے کبھی دور نہیں جانا چاہتی تھی نا؟ تمہاری خواہش تھی کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو، تو آج سے تمہاری یہ خواہش میں پوری کروں گا۔ اس نے اس تابوت کو سیدھا کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگایا، جو اس کی جگہ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ اب وہ سامنے شیشے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، تمہاری محبت کا مان رکھا ہے میں نے۔ وہ سامنے رکھے صوفے پر پرسکون انداز میں بیٹھتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا تھا، جیسے وہ اس کی ساری باتیں سن رہی ہو، سمجھ رہی ہو۔
لیکن قائزان کاظمی کو اگر سانس لیتے جیتے جاگتے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے تو وہ بے جان لوگ کیا سمجھتے؟ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی مرمِ قائزان کی ایپیسوڈ نمبر 1۔ مجھے یقین ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، کچھ کوسچنس بھی آئے ہوں گے آپ کے دماغ میں، تو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، تو آپ کے سارے سوالوں کے جواب آپ کی رائٹر دے گی۔ کردار آپ نے خود ہی دیکھ لیے ہیں، جناب رسل رفیل، قائزان کے 2 لیفٹ رائٹ ہینڈس، اس کے بعد یاور، احد، اس کے بعد اور کون سے تھے لوگ، ان کے ابا اماں، اور 5 بہن بھائی ہیں یہ لوگ، جن کی مرم بہن ہے، 3 بہنیں ہیں 2 بھائی ہیں۔ یہ مرم کا چھوٹا سا خاندان ہے جس کو آپ نے پڑھ لیا، آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے۔ تو کوئی بھی کنفیوژن ہو آگے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لینا، کیونکہ آپ لوگ کہتے ہو کہ اریج یہ رشتہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، وہ رشتہ سمجھ نہیں آ رہا، تو لمبے چوڑے رشتے ہیں ہی نہیں، مین سٹوری مین فوکس مرمِ قائزان پہ ہوگا۔ تو یعنی کہ اور فالتو کے کپلز ہیں نہیں اس میں، جس طرح روح یارم میں نہیں تھے، تو مین سٹوری ایک ہی جوڑے پر تھی، تو یہ بھی ایک ہی جوڑے پر مین سٹوری ہے۔ تھوڑا لانگ ہے ناول، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ناول تھوڑے لمبے ہو جاتے ہیں، تو امید کرتی ہوں کہ جتنا آپ نے انتظار کیا ہے اس سے بہتر آپ ناول کو پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ لوگوں کے سپورٹ کو اور آپ لوگوں کی محبت کو میں دیکھنا چاہتی ہوں اس ناول پہ، تو جلدی سے اس ناول کو لائک کریں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی میں جلدی سے جلدی دے سکوں۔ 1000 لائکس پر ہی آئے گی نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ، ہم پرانا ہی رکھیں گے، کچھ نیا نہیں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے کل لاسٹ ایپیسوڈ پہ اتنا سارا پیار دیا، لیکن 1000 لائک ایک پر بھی کمپلیٹ نہیں کیے، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں 3 ایپیسوڈ بیک ٹو بیک آ رہی تھی، کو بھول جاتا ہے انسان، دیٹس فائن۔ ہم نیا ناول شروع کر چکے ہیں تو پرانوں کو بھول جاتے ہیں، تو اب سے سارا فوکس اس ناول پر اور آپ کے پیار کا انتظار بھی مجھے اسی پر رہے گا۔ تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو قائزان اور مرم کے ساتھ یہ پہلی ملاقات کیسی لگی۔ تو ہاں جی، میں نے ایپیسوڈ دے دی، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے یا نہیں کیا، پتہ نہیں مکمل ہوئے ہیں یا نہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ 21 رہ گئے تھے جب میں نے ریکارڈنگ شروع کی تھی، تو اتنی لمبی ریکارڈنگ تو تھی نہیں میری کہ ابھی تک ہو گئی ہوں۔ یہ کوئی بات نہیں یار، کل کر دینا، پرسوں کر دینا، جب آپ کا دل چاہے تب کر دینا۔ اور یہ جو نیچے بھیا ہے نا بائک والے، ان کو اگنور کر دو، کیونکہ یہ بھیا دنیا بدل سکتی ہے لیکن یہ اپنے بائک کی شو آف چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل شام رات 9 بجے، تو تب تک لیے رکھ دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔